السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھنڈیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قدر نازل ہوئی اور اس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے؟ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ آگے فرمایا سلامن، کہ وہ رات سراپے سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ آگے ہے ہیا حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو اب کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور طاق راتیں چل رہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شب قدر کی کیا کوئی خاص عبادت ہے جو سنت سے ثابت ہے، یا شب قدر میں کوئی مخصوص قسم کے نوافل ادا کیے جائیں، یا کس طرح سے عبادت کی جائے؟ تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص مسنون طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے نوافل پڑھنا کہ اتنی رکعتوں میں اتنی صورتیں اتنی دفعہ پڑھیں، یہ کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری شب قدر کی عبادت کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب قدر میں عبادت کس طرح سے کی جائے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا عبادت کا طریقہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ نے اگر اس طریقے سے عبادت کی تو نہ آپ کو نیند آئے گی، اور آپ کی پوری رات بہت اچھے طریقے سے دعا، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات وغیرہ میں بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم نے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے، فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا گویا اس نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اس کے بعد تراویح میں شرکت کرنی ہے۔ تراویح کو قیام اللیل کہا گیا ہے، تو تراویح میں شرکت کرنے کے بعد وتر پڑھنی ہے، اور وتر پڑھ کے آپ گھر آ جائیں، گھر آ کے تھوڑا ریسٹ کر لیں، لیٹ جائیں، تھوڑا گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر لیں، اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور اپنی تلاوت شروع کر دیں۔ تلاوت جیسے آپ روزانہ کرتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، رمضان میں 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی تلاوت کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ فضائل کی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب فضائل کی صورتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے کی، اور سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اسی طرح سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو فضائل کی صورتیں ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلاوت کر لی، اب آپ تھوڑا ریسٹ کیجئے، تو چاہے تو آپ لیٹ جائیں اور لیٹ کے آپ اپنے ذکر، اذکار اور تسبیحات کر لیں۔ اب یہ ہے کہ تسبیحات کون کون سی کرنی ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو خالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورا پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو اس کا آخری پارٹ ہے کلمے کا اس کے بارے میں آتا ہے کہ 90 یا 99 بیماریوں کو یہ کلمہ دور کرتا ہے، اور ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ تو تیسرا کلمہ کمپلیٹ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، استغفار ہو سکے تو 300 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور ہمارے پچھلے گناہوں پر معافی ہو، دل سے سچی توبہ ہو، یہ سوچ کر انشاءاللہ ہم استغفار پڑھیں۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی شارٹ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔
کوشش یہ کریں کہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب۔ اور پہلے کلمے کی تسبیح پڑھ لیں۔ پہلے کلمے کی تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لیں، یہ بہت ہی بہترین تسبیح ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں جو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اور سارے ہی مخلوق کی روزی یہ ایک تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ پڑھ لیجیے۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی شب قدر کی دعا آئی ہے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا شب قدر کی دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان طاق راتوں میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پھر جب آپ ذکر اذکار تسبیحات کر لیں تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح اگر نہیں پڑھ سکتے تو سمپل نوافل ادا کر لیں۔ نوافل کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں نہیں بتایا گیا کہ اتنی صورتیں پڑھیں یا اتنی دفعہ تسبیحات کریں نوافل میں، سمپل آپ 2 رکعت نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے 2 رکعت اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اپنے پچھلے تمام کیے گئے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ 2 رکعت اسی طرح صلاۃ الشکرانہ کے پڑھ لیں کہ اللہ پاک آپ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان سب کے اوپر شکرانے کے نفل ادا کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں 2 نفل پڑھ کے۔ اسی طرح 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ پاک میری تمام دنیا اور آخرت کی حاجات کو پوری کر دیجئے، قبر حشر آخرت تمام حاجات کو پوری کر دیجئے۔ اسی طرح صلاۃ الاستعانہ کے 2 نفل پڑھ لیجئے۔ استعانہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہو اپنی کر لیجئے، کیونکہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح آپ 2 رکعت کر کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نوافل ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد تہجد کی نیت سے نفل پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقت آپ نے دعا کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم تسبیحات کر لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، لیکن دعا میں وقت نہیں لگاتے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہدایت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کامل ہدایت دے دیجئے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اللہ پاک آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ پاک کلمے والی زندگی عطا فرما دیجئے، کلمے والی موت عطا فرما دیجئے، اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ پاک مجھے ہدایت دے دیجئے، میرے گھر والوں کو دے دیجئے، کل مومن مومنات کل مسلم مسلمات کو ہدایت دے دیجئے، اللہ پاک آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو جو بھی دعائیں آپ کے دل میں ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ 5 سے 6 گھنٹے آپ کی عبادت میں ایسے گزر جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور آپ کی عبادت میں اتنا مزہ اور لطف آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے پر آپ عبادت کریں گے تو آپ کا وقت بھی قیمتی بن جائے گا، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو محمد کہہ کے دعائیں کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔